سورہ انفال کی آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور سن کر اس سے مت پھرو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ بے شک سب جانداروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، اور اگر اب ان کو سنا دے تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر۔ گزشتہ آیات میں جنگ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک چونکہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے، تو اس لیے کسی تذکرے یا قصے کے اندر یا بعد میں قرآن پاک نصیحت کی باتیں کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے اہم نکات کی طرف، اہم باتوں کی طرف، کہ دیکھو یہ یہاں ایسے ہوا اس وجہ سے ہوا، یہاں ایسے نہیں ہوا اس وجہ سے نہیں ہوا۔ جنگ حنین کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ تمہیں اپنی جو تعداد تھی اس پر گھمنڈ ہونے لگا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہیں یہاں اپنی تعداد پر گھمنڈ نہیں تھا بلکہ تمہیں یہ خیال تھا کہ ہم تو بالکل نہتے ہیں، بے چارگی ہے، لاچارگی ہے، اس میں ہمارا کیا بنے گا، تو تمہارے اوپر اللہ کی مدد آ گئی۔ جب تم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو اللہ کی مدد ہٹ گئی، جب اپنے آپ کو محتاج جانا تو اللہ کی مدد آ گئی۔ تو یہ قرآن پاک سبق دیتا رہتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ اصل میں تو پیغام وہ جو واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، پیغام تو ہمارے لیے ہوتا ہے، بعد والوں کے لیے۔ صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ نے عملاً استعمال کیا ہے ہمارے لیے سبق بنانے کے لیے، نمونے کے طور پر، کہ تمہیں بھی جو ہے بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی تعداد پر، اپنی تیاری پر، اپنے ساز و سامان پر۔ وہ اپنا اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے، جتنی ممکنہ کوشش ہوگی اس سے کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن جو اعتماد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی آج کی آیت میں یہ فرمایا کہ جو تمہیں فتح ملی ہے بدر کے اندر، تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد اس لیے تمہارے ساتھ آئی کہ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہو، تو اس کو مزید اس پہ پختہ کیا کہ اس پہ جم جاؤ، یہ جو سبب ہے تمہاری مدد کا اور نصرت کا، اس کو ہلکا نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون،
اور ان کی کوئی بھی بات سن کر تم روگردانی نہ کرو کہ کوئی بات نہیں، ہلکا جان لیا کسی بات کو، ایسا نہ کرو. ان کی بات معمولی نہیں ہوتی، اس بات کے اوپر تمہاری دنیا و آخرت کے نتیجے وابستہ ہیں کہ اگر تم نے مانا تو تمہیں فائدہ ہوگا، نہیں مانا تو دنیا اور آخرت کے خسارے اٹھاؤ گے. پھر آگے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر سنتے نہیں. فرمایا کہ یہ تو بہت ہی بدتر لوگ ہیں. انسان کی کسی بھی چیز کو سننے کے مطلب کئی ہوتے ہیں، بدرجات کئی ہو سکتے ہیں. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے کان میں آواز پڑی بس، لیکن اسے پتہ نہیں چلا کہ کیا بات ہوئی ہے. جیسے ہم بہت دفعہ نیند سے اٹھ رہے ہوتے ہیں یا نیند میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے، یا ہم کہیں مشغول ہوتے ہیں تو دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ آواز ہماری اتنا دماغ کے اندر یا دل کے اندر نہیں جاتی کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا آواز ہے. آواز کا احساس ہوتا ہے، بس صرف اتنا ہوتا ہے. اور پھر اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے سن تو لیا مگر سمجھ بھی لیا، سنا بھی سمجھا بھی. پہلے درجے میں سنا ہے مگر سمجھا نہیں ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ سنا بھی سمجھا بھی. جیسے کسی آدمی نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں یا متوجہ کیا اپنی طرف، سنا سمجھا، سمجھ کر پھر اس کو اہمیت نہیں دی، اس پر اعتماد نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور پھر اس کی اہمیت بھی دیتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، میرے فائدے کی ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ تیسرا درجہ. چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس پر اعتماد بھی کرتا ہے، پھر اس کو عمل میں بھی لے آتا ہے. اصل سننا یہ ہوتا ہے. اگر پچھلے 3 درجوں کا سننا جو ہے نا وہ ویسے سننا تو ہو سکتا ہے، مگر سنی انسنی. ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بات بتائی تھی کہ بھائی یہ جو تم جس کاروبار میں پیسے لگانے جا رہے ہو یہ بہت بڑا خسارے کا کام ہے، یہ جو رشتہ کرنے جا رہے ہو یہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے تم اس میں، یہ اس آدمی کے ساتھ دوستی تمہارے لیے اچھی نہیں ہوگی. میں نے اس کو کہا تھا مگر اس نے سنی انسنی کر دی. یعنی میری بات سنی ضرور مگر اس کو عمل میں نہیں لے کر آیا، سنجیدگی سے اس نے اس پہ غور نہیں کیا. تو نتیجہ یہ یعنی سنی بھی ہے، الفاظ بھی سنے، اس کو سمجھا بھی، سمجھنے کے بعد اس نے کچھ نہ کچھ اہمیت بھی دی ہوگی یا نہیں دی ہے، لیکن بہرحال عمل میں وہ نہیں لے کر آیا اس کو. تو اس کو کہتے ہیں سنی انسنی کر دی، سنی بھی یا نہیں بھی سنی. تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان جیسے نہ بننا جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں مگر نہیں سنتے. کہتے یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر سنا نہیں ہے، کیونکہ سنا تو جب فائدہ ہو جب انسان کے عمل میں وہ چیز آ جائے. اسی کو کہتے ہیں ایک سننا مفید سننا ہے اور ایک غیر مفید ہے. مفید سننا جو ہے وہ تو وہ ہوگا جو عمل میں آ جائے، اور غیر مفید سننا جو ہے وہ ہے کہ جو عمل میں نہ آئے. جیسے حاکم وقت نے کہتے ہیں فلاں کی شکایت سن لیے، مطلب کیا ہے اس پر عمل درآمد ہوا، اس کو انصاف مل گیا یا جو بھی اس کا مدعا تھا وہ پورا ہو گیا. اور اگر شکایت گئی ہے اس نے کان میں تو ضرور گئی لیکن اس نے کہا کہ اس پر عمل درآمد نہیں کرنا، تو اس کو نہیں کہتے کہ شکایت سن لی گئی. فریاد رسی ہو گئی، فریاد سن لی گئی، اس کو نہیں کہیں گے. تو اسی طریقے سے جو آدمی اپنے علم سے یا اپنی سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا رہا تو وہ گویا کہ نہیں سن رہا. اس کو اپنے آپ کو نہ سننے والی فہرست میں شامل کرنا چاہیے، سننے والوں میں نہیں. اسی لیے شریعت کی نظر میں علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے. فرمایا کہ علم جو ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے. جب ایک بات ہم نے سن لی کہ یہ بات بڑی اچھی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، فلاں ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے، فلاں اچھا کام کرنے کا یہ فائدہ ہے، حلال روزی کمانے کا یہ فائدہ ہے، حرام سے بچنے کا یہ فائدہ ہے، نظر کی حفاظت کا یہ فائدہ ہے. یہ باتیں سن لی ہم نے. اب علم تو ہمیں ہو گیا. اب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اعتماد بھی آ گیا. 3 درجے تو ہمارے ہو جاتے ہیں. مسلمان 3 درجے تو اللہ کے رسول کی بات کے اس کو حاصل ہوتے ہیں. سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اعتماد بھی کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے.
ایسے ہی ہے. لیکن آگے جو تیسرے سے چوتھے درجے میں منتقل ہونا ہوتا ہے نا، اس میں ذرا فاصلہ ہوتا ہے، وقت لگ جاتا ہے. تو اس موقع پر فرمایا کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے کہ آ جا اور مجھے آ کر محفوظ کر لے. اگر تو عمل آ گیا تو علم محفوظ ہو گیا، علم کارآمد ہو گیا، علم نافع بن گیا. لیکن اگر عمل نہیں آیا تو پھر وہ علم نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف معلومات ہوتی ہیں. علم اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو عمل کے اندر انسان کے آ جائے. جب تک علم عمل کے اندر نہیں ہے وہ تو ایسے ہی جیسے الماری میں رکھی ہوئی کتاب ہے. تو کتاب رکھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیب میں آدمی دوائی رکھ لے، آ کر ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ نسخہ ہے، تو بڑی احتیاط سے، بڑی حفاظت کے ساتھ، اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ جیب میں رکھ لیا، نہ اس نسخے کو بنوایا، نہ دوائی لی، نہ اس کو استعمال کیا. تو ظاہر ہے کہ سبب کے درجے میں تو شفا نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب پوچھیں جی آپ نے کوئی دوسرے دن چلے گئے ان کے پاس، جناب میں نے آپ سے کل دوائی لی تھی، نسخہ لکھوایا تھا، مگر وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے پوچھا دوائی استعمال کیسے کی؟ نہیں استعمال کا کیا مطلب؟ وہ تو میں نے نہیں کی، آپ نے جو نسخہ لکھ کر دیا تھا اس کو بڑی احتیاط سے میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا جیب میں، یہ دیکھیں میرے پاس محفوظ ہے، بلکہ میں نے اس کے اوپر پلاسٹک کور بھی چڑھا لیا تھا. آپ سے اتنی مجھے عقیدت ہے. تو کہے گا بھائی یہ عقیدت کس کام کی جب تم نے میری جو بات ہے اس پر عمل ہی نہیں کیا. عمل نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے شریعت کا علم تو معلومات تو حاصل کر لیتے ہیں ہم، لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے. تو جب تک وہ ہمارا علم نہیں ہے وہ تو گویا کہ ایک پرائی چیز ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو اٹھایا نہیں ہے، تو یہ تو ایسے ہے جیسے گدھا ہے اس پر کتابیں لاد دی جائیں، تو اس سے بیچارے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بوجھ ہی ہے، مفت کا بوجھ ہے. تو علم عمل میں آ جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جب تک عمل میں نہیں آتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ علم میں نافع نہیں ہوتا. تو علم عمل کو آواز دیتا ہے کہ آ جا. اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی پھر واپس چل دیتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل پر لائے ہیں، ان کو دین سارا عملاً سکھایا ہے. نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے ادا کرنی ہے، جہاد ایسے کرنا ہے، حقوق کی ادائیگی اس طریقے سے کرنی ہے عملاً. اس لیے کہتے ہیں اسلام عملی مذہب ہے، معلومات نہیں. معلومات تو بہت ساری ہوتی ہیں، لوگوں کو شیطان کے پاس بہت بڑی معلومات ہے، لیکن کس کام کی؟ معلومات کام کی نہیں ہے. اصل تو عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل میں لائے گا تو کام ہوگا. اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں، عمل میں صفر ہے، پیچھے رہ گئے، وہ عمل میں وہ دین کے حوالے سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے معلومات بہت زیادہ بھی ہوں اس کے پاس. تو یہاں تو معیار انبیاء علیہ السلام والا ہے. انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اپنی وہ بات جس پہ وہ لوگوں کو بلا رہے ہوتے اس پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں، جب جا کے ان کی بات میں اللہ اثر بھی ڈالتے ہیں اور اس سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے، انقلاب بھی آتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تقریر تو بہت اچھی کر لیں لیکن اپنے عمل کے بارے میں نہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جنید بغدادی ہو جائیں، لیکن ہم جیسے ہیں ویسے چلتے رہیں، کیونکہ انہیں اچھا ہو جانا چاہیے. میں نے اس کو اتنا سمجھایا ہے. مولانا صاحب آپ بھی دعا کریں، آپ بھی اس کو کچھ سمجھائیں کہ یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا. اور باقی ماں باپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، وہ اس کی تو خیر وہ تو ہر ایک کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے نا، پرسنل لائف ہے، اس میں دوسرے کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر بچہ بھی یہی کہتا ہے کل کو پلٹ کر ابا جی آپ کو میری زندگی میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، میرے اپنے راستے ہیں، میں جن راستوں پہ چلتا ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض. تو یہ انسان کو دیکھ کر ہی عمل پہ آتا ہے. بہرحال فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر سنتے نہیں ہیں، یعنی سنا ضرور مگر ان سنا. پھر فرمایا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، دکھنے کو انسان ہے، حلیہ ہے، جسم ہے، ظاہری صورت انسان کی ہے، لیکن یہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں سب سے بدتر لوگ ہیں. حالانکہ انسان کا اپنا جو مقام ہے وہ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اشرف المخلوقات ہے، خلاصہ کائنات ہے. اس کائنات کا جو مقصود ہے وہ انسان ہے، باقی ساری کائنات اللہ نے اسی کے لیے سجائی تھی.
اشرف المخلوقات ہے، احسن تقویم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنا کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ان سب سے ان پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسان کو اللہ نے مقام بہت بلند بخشا ہے، لیکن فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لیکن اس میں دوسری جانب یہ خوبی بھی ہے، ایک طرف اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ اگر اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا، اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر یہ دوسری ڈگر پہ چل جائے تو پھر شیطان کو بھی مات دیتا ہے۔ شیطان بھی اس سے شرماتا ہے کہ وہ چیزیں تو میری ذہن میں بھی نہیں آتی جو تیرے خیال میں آ رہی ہیں۔ تو انسان بہت بہت باصلاحیت چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے یہ، اس لیے اس کو مظہر کہا، اپنی صفات کا کامل مظہر انسان ہے۔ خلیفہ بھی کہا اس کو، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک چلے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ کام خراب ہے۔ اگر بگڑا ہے تو دیکھیے کتنا بگڑتا چلا گیا۔ ان شر الدواب، زمین پر جتنے بھی چلنے والے رینگنے والے جانور جاندار جتنے بھی ہیں، ان سب میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں الصم البکم، کہ جو بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں، خیر کی بات ان کے دل میں اثر نہیں کرتی، نہ ان سے خیر نکلتی ہے، نہ خیر ان کے اندر جاتی ہے، نہ خیر ان کے اندر سے باہر آتی ہے۔ الذین لا یعقلون، بالکل بے عقل۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جو ناک سے کھاتے ہیں یا کان سے پانی پیتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کائنات کا چپا چپا ماپ لیا ہے، ستاروں کی گزرگاہوں کے حساب لگاتے ہیں، دور بینے بناتے ہیں، خرد بینے بناتے ہیں، جراثیموں کی تہوں تک پہنچتے ہیں، اور جناب تحقیقات کی انبار لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے الذین لا یعقلون شر الدواب ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا، اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا، چاہے وہ کائنات کی سارے رازوں سے پردہ اٹھا گیا، لیکن یہ شر الدواب ہے، بدترین آدمی، بدترین چوپایا ہے جو اس زمین پر چل رہا ہے، یعنی دھرتی کا بوجھ جسے کہتے ہیں، یہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر خیر نہیں ہے، یعنی ان کے اندر استعداد اور طلب نہیں ہے۔ اگر طلب ہوتی تو ان کو ہدایت ضرور ملتی۔ بے نیاز ہو گئے اس بات سے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں، بس جس چیز میں ہم ہیں وہی کافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے پیغامات دیے، مگر انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ یونانی حکماء میں سے کوئی حکیم تھے جو فلسفی تھا، اس کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو۔ تو کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کچھ زندگی کا حاصل اور مقصد تھا وہ پہچان لیا، مجھے اب کسی کی نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا یہ، کیونکہ نبی انبیاء علیہ السلام کے راستے پر جو نہیں چلا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ خرید کر چلا گیا۔ تو ان کے اندر بے طلبی، طلب نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت بھی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو انابت رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ہدایت کی قدر رکھتا ہے، یہ بے قدروں کو نہیں ملتی چیز۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہارے دل میں طلب ہی نہیں اور ہم تمہیں جو ہے وہ اس کو لادتے جائیں تمہارے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اب ان بے طلبوں کو اگر آپ سارا قرآن پڑھ کے سنا دیں، ساری حدیثیں پڑھ کے سنا دیں، جب اندر طلب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ الٹا بغاوت بنے گی۔ جب تک اندر معدہ خراب ہو تو آپ اس کو مرغن غذائیں کھلانا شروع کر دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے کشتے کھلانا شروع کر دیں، معدہ خراب ہے تو وہ تو زہر بنتا جائے گا اندر جا کے اس کو۔ جب تک اندر سے معدہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی غذا فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں معدہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد بالکل سادہ سی غذا بھی آپ کھلائیں گے تو وہ بھی اس کے لیے جان بن جائے گی، اس کی جان کا سامان بن جائے گی۔ جب ان کا اندر طلب خراب ہے، اندر کا دل کا نظام خراب ہے، تو ان کے اوپر کوئی ہدایت اثر نہیں کرے گی، بلکہ ان کے لیے الٹا گمراہی کا سبب بنتی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے پر آنا نہیں چاہتا، اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔